السلام علیکم سامعین، 16 ستمبر ہے اور ہماری خبر کا موضوع ہے آدم خان۔ رامپور کے رہنے والے آدم خان، جن کا 40 سالہ سیاسی سفر اب انکم ٹیکس کی چھاپہ مار کارروائی پر پورا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ وہ آدم خان جو کبھی وزیر اعلیٰ کے برابر کا لیڈر ہوا کرتا تھا، آج وہ پارلیمنٹ یا ویدھان سبھا یا قانون ساز اسمبلی یا راجیہ سبھا کسی بھی ایوان کے ممبر نہیں ہے، اور ابھی 72 گھنٹے تک ان کے مکان کی، ان کے ٹھکانوں کی، ان سے قریبی لوگوں کے مکانات کی، ان کے ٹھکانوں کی، ان کے دفتر کی اور جوہر یونیورسٹی کی محکمہ انکم ٹیکس نے تلاشی دی ہے۔ الزام یہ لگایا ہے کہ 800 کروڑ روپے کا گھپلہ ہو سکتا ہے۔ آدم خان کی عجیب سی زندگی ہے۔ انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، LLB بھی حاصل کی ہے، اور آدم خان کا جو سیاسی سفر ہے وہ پہلی بار 1980 میں جنتا پارٹی سیکولر کے ٹکٹ پر رامپور کے ممبر اسمبلی بنے تھے، اور اس کے بعد آدم خان لگاتار 1985، 1989، 1991، 1993 میں جیت درج کی۔ 1989 اور 93 میں آدم خان وزیر بھی بنے۔ اتنا عظیم سیاستداں آج کہاں کھڑا ہے؟ آج بالکل چوراہے پر کھڑا ہے اور اب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس درمیان مولانا شہاب الدین رضوی نے یہ بات کہی ہے، یہ بیان آج ہی دیا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے لیڈر، پارٹی کے چیف اکھلیش یادو نے بھی آدم خان کا بر وقت ساتھ نہیں دیا ہے۔ 1996 سے 2002 تک آدم خان راجیہ سبھا کے رکن رہے ہیں۔ 2002 کے اسمبلی چناؤ میں آدم خان ایک بار پھر MLA بنے۔ 2003 میں ملائم سنگھ کی سرکار میں وہ کیبنٹ کے وزیر بنے۔ 2007 میں وہ پھر MLA بنے، لیکن صوبے میں بہوجن سماج پارٹی سرکار بنی۔ اس کے بعد آدم خان 2012 میں پھر MLA بن گئے اور اکھلیش سرکار میں وزیر بنے۔ لیکن اب عجیب سے اتفاق ہے کہ 2017 میں یہ جو انتخابات ہوئے ہیں BJP کی دھاندلی کی وجہ سے آدم خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایسا الزام لگا ہے۔ فی الحال آدم خان کسی بھی صدن کے رکن نہیں ہے، اور وہ پچھلے دنوں کئی ماہ تک لگاتار جیل میں رہ کر آ چکے ہیں۔ اکھلیش یادو نے جیسا ان کا ساتھ دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب فی الحال جو پوزیشن ہے، پچھلے دنوں ایک خبروں میں آیا تھا کہ آدم خان کا ووٹ دینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ حد یہ کہ فی الحال آدم خان کے بیٹے بھی کسی ایوان کے ممبر نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح بیچ چوراہے پر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا سیاسی سفر بہت لمبا 40 سال کا رہا ہے، اب وہ کرے تو کیا کرے اور کس پر بھروسہ کرے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ جس آدم خان نے سماجوادی پارٹی کو اپنے خون پسینے سینچا ہے، آج اس پارٹی نے آدم خان کو بیچ چوراہے پر چھوڑ دیا ہے، اور اب آدم خان گھر پر تلاشی ہو رہی ہے، یونیورسٹی میں تلاشی ہو رہی ہے، دفتروں میں تلاشی ہو رہی ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے میں اللہ کی ذات ہے جو ان کو بچا سکتی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر سیاسی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے۔